शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में एक कहानी लाती है, मुआशरे की दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है मेलसी में, जहां इंतहाई शर्मनाक और एक घटिया वाक़या पेश आया। एक 10-11 साल बच्चा जो कि एक मदरसे का तालिब इल्म था, इंतहाई मासूम बच्चा जो कि अभी पढ़ रहा है, वो मदरसे से वापस आ रहा होता है और एक हमारे मुआशरे के नासूर, एक मुआशरे के दरिंदे ने उसे अपनी सफाकाना तरीके से बदफेली का निशाना बनाया। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उस मुतासिरा बच्चे के वालिद हैं और वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो जो दुख है, तकलीफ़ है, वो आपको देख सकते हैं और ये पूरा कोशिश करूँगा कि ये वाक़या आपके सामने रख सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद साहब, क्या कहेंगे, ये सारा वाक़या क्या था, ये कैसे हुआ? मतलब जैसे अभी मेरे आपकी जो बीवी हैं उनसे भी बात हुई तो वो बता रही थी कि इस बच्चे के साथ बार बार उसने ऐसी ज़्यादती की। तो ये इसका सारा मतलब जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है इस वाक़े का, वो भी मुझे बताएंगे आप? सर, बच्चे को पहले वो लेके जाता रहा, हमें नहीं मालूम था ये कैसे उसके साथ बदफेली कर रहा है। जब बच्चे हमने इसको देखा, इसकी शक्ल, तो हमें मालूम हुआ कि ये परेशान है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। फिर हमने इसे पूछा कि क्या मसला है। फिर ये डर के मारे बता नहीं। फिर हम लोगों ने इसे थोड़ा डांटा, फिर इससे पूछा। फिर इसने बताया कि नवाज़ है जो कमंगर, वो मेरे साथ ज़्यादती करता है और मुझे धमकी देता है, अगर तूने किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूँ। तो सर हमने फौरी तौर पे 15 पे कॉल की है। अच्छा, ये जो आपका ये मदरसा है इस बच्चे का, ये आपके घर से कितनी दूर है? ये सर अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो 5 मिनट का सफ़र है। 5 मिनट का रास्ता है और उसके दरमियान में जो है बेसिकली वो तो सारा मोहल्ला ही होगा। जी, मोहल्ला ही है। ये जैसे इस किस्म के एरियाज़ में जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे को जानते होते हैं, ठीक है। तो किसी मोहल्ले वाले ने दूसरे ने नहीं देखा कि ये इतना छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा जो उसका घर है ना, वो तकरीबन 1 मिनट का जो रास्ता है ना, उसमें इधर घर है, गली में मोड़ है थोड़ा, ठीक है, परली तरफ से भी ऐसे ही है। वो एक थोड़ा सा सुनसान जगह हो जाता है, ठीक है, उसका फायदा उठा रहा है। वो घर है उसका साइड पे, वो उधर जो इस साइड पे घर है उसके सामने उस घर में कोई नहीं रहता। दूसरा का जो घर है वो सामने गली में दरवाज़ा लगा हुआ है, पीछे गली में, वहाँ सिर्फ एक घर का दरवाज़ा है जिसमें कोई आदमी नहीं रहता, सिर्फ इस शख्स का घर है, नमाज का मंदिर। वो जैसे जाता है बच्चा, उसको डरा धमका के अंदर ले जाता है, उसके साथ ज्यादती करके फिर ये डराता है। तो वो जो शख्स है वो क्या शादीशुदा नहीं है? शादीशुदा है सर, उसकी जो बच्ची है वो भी चली गई है। अच्छा। उसकी बीवी भी उसके साथ में नहीं रहती, वो अकेला उस घर में रह रहा है। मतलब सारी इन्हीं वजूहात की वजह से मेरा ख्याल है कि उसके बीवी ने उसको छोड़ दिया। उसके घर में कोई नहीं रहता, वो अकेला रह रहा है। हमें तकरीबन 10 साल हो गए हैं, देख रहे हैं उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती। तो और भी मोहल्ले में कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि ये एक ऐसा? सर यही डरते हैं कि ये शायद हमारे साथ कुछ कर दे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उस बच्चे की उस बच्चे की वालदा हैं कि जो अपने बच्चे को आज अपने घर से निकालते हुए भी 100 दफ़ा सोचती हैं। वो परेशान हैं कि वो अपने बच्चे को अगर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें तो कैसे करें, क्योंकि जो हमारे मुआशरे के दरिंदे हैं, जो कि जिनको इंसान कहना मेरा ख्याल है कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है, कि वो 10-11 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शनाज। शनाज बीबी, क्या ये सारा वाक़या है? मेरे पुत्र दार से जो पढ़ते आंदा पिया है, अगे भी कई दफ़ा वाक़या लै चुका है। तो गली जो लंघा मैंने पकड़ गई, धाड़ धाड़ घती मुँह दे हाथ ले लिए सी, तो बच्चा घर रोंदा हो आ गई है। उस मैं कुदा से असा धाड़ी धाड़ी घती है। फिर रमज़ान रेवली आ गया, रमज़ान लुहार भी आ गई है। असा केड़े तरीके बाल को दार से भेजू बे सारे बाल पढ़न वने। कितनी दूर है ये मदरसा जहाँ आपका ये बच्चा पढ़ने जाता है आपके घर से? थोड़ा जहा दूर है भैया। ठीक है। अच्छा, वो जो शख्स है जो ये मकरूह जुर्म करने वाला शख्स है, वो आपका मोहल्लेदार है? जी हाँ, सारे घर दे नाल 3 घर छोड़ते चौथा घर है। अच्छा, जब आपका बच्चा पढ़कर वापस आ रहा होता है तो वो रास्ते में इस बच्चे को पकड़ लेता है? जी हाँ। ज़बरदस्ती उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है? जी हाँ, ज़बरदस्ती मुँह दे हाथ ले लेंदा है। ठीक है। तो वहाँ जाके उसके साथ वो ज्यादती करता है? जी हाँ। ठीक है। मारता पीटता भी है? जी हाँ। एक है दंड के दिखाता आदत तो क्या को वंजा कैसे मैं मार दे सा, जानू मार दे सा। अच्छा, मतलब इतने से बच्चे को धमकियाँ भी देता है? जी हाँ, धमकियाँ भी देता है। अच्छा, जब ये आपने ये सारा वाक़या हो जाता है, ये बच्चा आकर आपको बताता है, जी, तो आप मतलब पुलिस के पास आती हैं?
जी बच्चे हाँ को लेकर, तो पुलिस आपके साथ ताउन करती है? जी हाँ ताउन करें दी भाई ये ठीक है, वो जो मुलजिम है आपका, वो जो एक वो दरिंदा सिफ्त इंसान है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी हाँ की ऐसे ही अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं कि जो आपके बच्चे के साथ हुआ है, खुदा ना खास्ता किसी और बच्चे के साथ ना हो, तो क्या अपील करेंगी, क्या कहेंगी लोगों से? कड़ी को सज़ा मिली वञे मरियम निवाज वाद भी सज़ा मिली वञे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, एक ये मुतासिरा बच्चे की वालदा जो कि आज इंतहाई परेशान है, खौफज़दा है कि वो अगर अपने बच्चे को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहे तो वो कैसे करे, क्योंकि जो इस माशरे के दरिंदा सिर्फ जो इंसान है, इंसान कहना शायद इंसानों की तौहीन है कि वो जो दरिंदे हैं, वो जो इस माशरे के, अगर वो जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे तो कोई भी बच्चा महफूज नहीं है। इनका बच्चा, इनका खौफ बिल्कुल जायज़ है, इनका जो डर दिल में बैठ गया है वो जायज़ है, लेकिन जो दूसरे माँ बाप हैं वो भी इस सारे मामले को देखते हुए खौफ में मुब्तला होंगे, और अगर वो फिर अपने बच्चों को भेजें तो कैसे भेजें। तो ये सारे सवालात मैं इस माशरे पर छोड़ता हूँ और उन इदारों से ये अपील करूँगा कि ऐसे तमाम केसेस में जो कि इतने घिनौने, इतने शर्मनाक वाक़यात हैं, उस पर फ़ौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि जितने भी इस किस्म के मुल्ज़िमान हैं जो कि ऐसी मुजरिमाना सोच रखते हैं वो भी मतलब अवेयर हो जाएं और उन्हें लगे कि अगर खुदा ना खास्ता अगर वो ऐसी कोशिश करने की कोशिश भी करेंगे तो उनका जो सज़ा होगी वो इंतहाई इबरतनाक होगी, जो दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त उस मुतासिरा बच्चे के मामू मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं वो इस सारे वाक़े को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, क्या ये सारा वाक़या है? ये बहुत ਜ਼ਾलिम लोग के ये निवाज जड़ा है इस कमंगर है इन्हां दी कौम ते क्या इस काम करता है इलाके- ये शख्स? ये शख्स काम करदा है खेती बाड़ी दा। अच्छा, ज़मीन अपनी कोई नहीं, ठेके दी ज़मीन लै लई, ठेके दी ज़मीन लै ते औरतां गईयां, कोई बाल बच्चा नज़र आ गया या औरतां हो गईयां, ये उन्हां नाल बुरा भला ही करदा है। मतलब पहले भी कुछ ऐसे इसके साथ वाक़यात हैं जो कि जी। इलाके वाले को पता है कि जी भाई हाँ, ये इस इलाके किस्म वाले- का शख्स है? हाँ, बहुत ज़ालिम, बहुत गंदा शख्स है। तो इस तरह के मतलब शख्स को कोई अपने मोहल्ले में कैसे रहने दे सकता है? तो कभी सबने मिल के कोई आवाज़ नहीं उठाई कि भाई इसको यहाँ से निकालो, कि ये मतलब बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए ख़तरनाक आदमी है? जी बहुत ख़तरनाक आदमी है, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और हमने अल्लाह के हुक्म से हमने आवाज़ उठाई है और पुलिस भी हमारे साथ ताउन कर रही है। अच्छा, मतलब आप क्या कहोगे कि आज आपका बच्चा मतलब यूँ मदरसे पढ़ने जाता है, वो एक जी। कुरान की तालीम हासिल कर रहा था, क्योंकि गरीब लोग हैं, स्कूल नहीं भेज सकते, नहीं भेज वो सकते। बच्चे वो उन्होंने अपने बच्चे को मतलब कुरान की तालीम जी। के लिए भेजना शुरू किया। अब वो ख़ुद भी डरे हुए हैं, वो बच्चा भी डरा हुआ है, तो अगर आज सब मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे और इस मुल्ज़िम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो इस तरह तो पूरा इलाका डर खौफ में रहेगा कि शायद आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई इस तरह का जी। वाक़या ना हो जाए। पहले इसे खौफ तू कैम भी आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि ये लोग हैं ज़ालिम, पेश पै वेंदे न, मुनाफकत करेंदे ने, इस वजह तो कहीं इन्हां नाल कहीं आवाज़ नहीं उठाई इन्हां नाल। ये असां आवाज़ उठाइए कि सारे बाल नाले जुल्म कीते सी, ये असां आवाज़ उठाइए, असां खड़े थे हैं ये जुर्म दिखाते वास्ते। जी तो नाज़रीन इस वक्त मुतासिरा बच्चे की दादी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मैं नसीम। अम्मा जी, क्या कहेंगी ये जो जुल्म हुआ आपके साथ, ये सारा क्या वाक़या है? वाक्या हुण बच्चा तो पढ़न वेंदा आई, बच्चा जल्द पढ़ते आंदा आई, नाल दुकान है पई ते सब तो नहीं पता, सारे को पैसे ला ते भज वेंदा आई। हुण बंदे को पता तो नहीं होंदा जेड़ा घर बैठा होंदा, ਉਹ ਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਵੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿ ਲਾਉਣ ਵੰਦਾ ਉਹ ਉਥੋਂ ਛਿੱਕ ਲੈਂਦਾ ਈ, ਮੂੰਹ ਘੋਟ ਲੈਂਦਾ ਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਘੋਟ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕੋ ਦਸੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੈ ਕੋ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਦਸੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਗਤੇ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਮਾਂ को पता ही न लगने सा तक बाहर भुपा सटे सा सारा बच्चा साकू आधा। वो शख्स जो है वो आपका मोहल्लेदार है? तो वो महल्लेदार है, महल्ले दे विच पिया, उस धी दी शादी नहीं की थी, वो उनकी धी भाज गई, उनकी धी भाज गई है, उनकी जाल मारा खा खा ते भाज गई है, उनका पेश आई होए ओ एक बनू जड़ा ना गुनाह करे न बा बनू वाइनते ते
لا لینے آدھن ساکو معذرات لے ہوچا ساکو معذرات لے ہوچا اسا ہی کو معذرات نہیں دینے. اچھا پہلے بھی وہ اس قسم کے واقعات جی میں ہاں ملوث بڑے ہے؟ بڑے واقعہ کیتی کھڑا بڑے بڑے کیتی کھڑا اے تے ڈر دین نا میں تے نہیں ڈردی نا. بڑے بڑے واقعے بڑے بڑے ظلم اساں دی دیوار بان تے نہیں آیا اساں کو کچھ بھی نہیں آکھا جو کچھ کیتی رکھا ہے جڑا نا ہن ساڈے محلے والے ساڈے نال تھی گئے او آدن جتنا کچھ لگ سی اساں لے سو تساں اساں تواڈے نال ہیں تساں حق آپا کو پولیس دی ویسی آپا حقدار ہیں آپا لے سو آپا. نہیں ایسے شخص کے خلاف تو سب کو واقعی کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ خطرہ صرف آپ کے بچے کے لیے نہیں ہے وہ تمام بچوں کے لیے خطرہ ہے. جی ہاں سارا کی تے خطرہ ہے. اساں تاں کوشش کریں دے پائے نا باہر دے بچوں کو بھی کچھ نہ ہوے اساں تاں اتنی کریں دے پائے نا تے انشاءاللہ ساکو مریم نواز سارے گئندے کو کڑی تو کڑی سزا دیتی ونجے بس ساکو یہ کچھ چاہیے ساکو حق چاہیے ساکو کوئی پیسے نال نہیں کوئی کیشا نال نہیں سارے بچے دا حق ملا ونجے. یہ جڑے بچے نال کام کرنا تے اتنا کچھ کرنا ہے کوئی چنگا کام تا اس نہیں کیتا نا. تو اج اس قرآن مکایا ہے نادرے مکا تے حفظ پڑھدا پیے ساڈے قرآن عدالت کیتی ہے ساڈے اس بندے ساڈے نال عدالت نہیں کیتی ساڈے نال قرآن عدالت کیتی ہے سب کو پتہ چل گئی ہے ساڈے بچے دا. تو بچہ پریشان آئی بچہ جڑا جو جی آڑائی ایویں اساں کو پتہ ہی کو کہ ہے اے ساکو نہیں دسندا ہے تو والے عملوں کے جڑے اللہ پاک نے اوندا حل کر دیتا ساکو بچے ہی دس دیتا پتہ ہے کہ اگاں کریا کہ کریا پتہ کو بچہ مار سٹیا جڑا بڑا ہو گیا تھا حالی تو سارا کچھ کریندا آندا ہی نا تے بڑے لائے پتہ ہے کو مار سٹیا ساکو نا انصاف چاہیے. کیا کوئی لالچ دیتا تھا بچوں کو وہ کیا کرتا تھا؟ لالچ تو بغیر تو بچہ نہیں رہندا نا بھائی بچہ لالچ تو بغیر نہیں چلدا. تو بچے کو آکھ میں کام کیتی میں 10 روپے تک لے سچا لے لے بالکل ایسو باوے وہ دیتا اس 5 روپے اس دیتے 10 روپے پہلو اس کو ولائی رکھو پیچھے اس والے اندے جلے وکاوڑے چاہے واتے سے جڑا نا اندا منہ گھوٹ لیندا یہ بل قابو نہیں دیندا. کیا وہ بہت طاقتور شخص ہے؟ سر وہ شاید ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ طاقتور ہیں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتی. اچھا کبھی کسی اور بچے نے بھی ایسی شکایت کی کیا وہ یہ بدفعلی کا عمل صرف آپ کے بچے کے ساتھ کیا یا محلے کے اور بھی بچے کسی نے کبھی کوئی شکایت کی ہو ایسا لگا ہو؟ سر ہمارے بچے کے ساتھ تو وہ کرتا رہا ہے ہمارے دل میں تو یہ خوف ہے شاید کسی اور کے ساتھ بھی کرتا ہو وہ خوف سے نہیں بتا رہے. ہمیں تو سر انصاف چاہیے اس لیے ہم لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے آپ کا بچہ آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈرا سہما ہوا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں تو جب یہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ مطلب پولیس کے پاس آتے ہیں؟ جی سر ہم نے 15 کو کال کی ہے. ٹھیک ہے. ادھر پولیس آئی ہے ہمارے سے سارا واقعہ پوچھا ہے اور ہمیں تھانے لے کے آ گئی. ہم لوگوں نے FIR کرائی ہے بچے کی ڈاکٹری کرائی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کا کیس چالو ہو گیا. ٹھیک ہے. جو پولیس مطلب اپنا فرسٹ میڈیکل کراتی ہے تو اس میں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے؟ جی وہ بولتا ہے یہ کافی بار ہوا ہے بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے. مطلب بچہ اپنے خوف کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کو دھمکاتا تھا ڈراتا تھا اس لیے وہ بتا نہیں پا رہا تھا. وہ تو جب آپ لوگ اس کو ایسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار بچہ ہمارا کسی بھی ڈر خوف میں ہے کوئی سہما ہوا ہے تو جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو تب وہ بتاتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ 15 کرتے ہیں پولیس آتی ہے اس پہ وہ کارروائی کرتی ہے. پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ الحمدللہ بہت تعاون کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ملزمان کو گرفتار کیا جو کہ جی وہ گرفتار ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے معاملے میں جو ہاں آپ کے محلے دار وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی کھڑے ہیں سب. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا جو بھی معاملہ ہوتا ہے ایسا جو درندہ شخص ہوتا ہے وہ صرف آپ کے بچے کے لیے ہی نہیں خطرہ وہ میرا خیال ہے وہ اس محلے کے تمام بچوں کے لیے وہ خطرہ ہے. تو اس لیے تمام جو وہ اس ایریے کی آبادی ہے ان کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا. اکثر لوگ ایسے معاملات میں سٹیپ نہیں لیتے حالانکہ یہ لینا چاہیے. یہ آپ کے لیے اور دوسروں اللہ نہ کرے یہ ایک برا عمل آپ کے بچے کے ساتھ ہوا لیکن آپ بھی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ عمل کسی دوسرے بچے کے ساتھ ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آج اس ملزم کو سزا ہوگی تو کوئی اور ایسا سوچے گا بھی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. کیا اپیل کرنا چاہتے ہو؟ سر ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور آنے والے شخص جو ایسا کریں ان کو سبق حاصل ہو. ہم پریشان ہیں ابھی ہمارا بچہ اسکول مدرسے ہم لوگ بھیجتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو راستے میں نہ اٹھا دیں. ہم لوگ غریب آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں ہم بچوں کو مدرسے چھوڑنے لینے آئیں گے تو ہم لوگ کام کاج کیا کریں روزی روٹی کیا کمائیں گے سر. ہماری وزیر اعلیٰ مریم درخواست ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ برے سے بری سزا دیں اور شخص کوئی کرے تو اسے سبق حاصل ہونا چاہیے.
جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں جو معاملہ ہے وہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ معاملہ پورا معاشرتی ہے. مطلب ایک ایسا شخص وہ کسی ایک کے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ اس پورے معاشرے کے لیے خطرہ ہے. تو ایسے وہ جو CCD ایک انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، وہ ایک بہترین انیشیٹو ہے. تو ایسے تمام کرائمز جو کہ ہینیس کرائمز میں آتے ہیں، جو کہ معاشرے کے لیے مطلب بہت زیادہ برے ہیں، وہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس بچے کے لیے خطرناک نہیں ہے، وہ ہمارے اس پورے معاشرے کے تمام بچوں کے لیے خطرہ ہے. تو اس لیے ایسے کیسز کو میرا خیال ہے ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور یہ جو متاثرہ خاندان ہے وہ بھی صرف اپیل یہی کر رہا ہے کہ اسے صرف انصاف چاہیے، اور انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری انصاف ہو. دیکھتے رہیے مجرم کون. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب جب آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو آپ کا اہل علاقہ ہیں، جو کہ ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، کیا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے واقعے میں؟ جی سپورٹ سارے علاقے والے کر دیتے ہیں. اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی سب کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو سب کے ہوتے ہیں. جی جو بچے ہیں وہ تو سب کے ہیں. ہاں تو اگر آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جی کہ کل اس ان قسم کے ساتھ درندہ سخت لوگوں کو اگر وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی تو کون اپنے بچوں کو بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. پھر یہ سب علاقے والے ہمارے ساتھ ہیں. سب علاقے والوں نے بولا ہے بھائی صحیح ہے، اس آدمی کو سزا کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. آپ کیا ڈیمانڈ کرو گے اداروں سے، مطلب اپنی ریاست سے، حکومت سے کیا ڈیمانڈ کرو گے، کیا اپیل کرو گے؟ ہماری اپیل یہی ہے کہ پولیس جو ہے ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح تعاون کر رہی ہے، اور اس درندے کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کی وہ سب یہاں مطلب ان کو واقعی اپریشیٹ کرنا پڑے گا اس خاندان کو، ورنہ ایسے معاملات میں معاملے کو دبا دیا جاتا ہے. بلکہ سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اچھا بس اس معاملے کو یہیں دبا دیا جائے، یہ اچھالا نہ جائے، اس سے یہ خرابی ہوگی، یہ خرابی ہوگی. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت ایک شہری، اس ملک کا مہذب شہری ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کی نظر میں آتا ہے تو اسے پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو جرم ہے یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوگا. اگر آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ پورا علاقہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جہاں بھی اگر اس قسم کا کوئی بھی واقعہ آپ کی نظر میں ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں. اور یہ جو ادارے ہیں یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، ان اداروں تک آئیں. پولیس ہے، CCD ہے، اور بہت ساری ایجنسیز ہیں جو کہ انصاف دیتی ہیں. وہاں تک ضرور جانا چاہیے تاکہ یہ جو ناسور ہے، یہ جو دیمک ہے، یہ ہمارے معاشرے سے ہٹائی جا سکے. جی تو ناظرین اس وقت متاثرہ بچہ میرے ساتھ موجود ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے معاملات میں بات کرنا، لیکن بات کرنی پڑے گی تاکہ معاشرے میں کوئی سدھار آ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ اسد. اسد کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. مدرسے میں پڑھتے ہو. آپ کی دادی نے بتایا آپ نے قرآن ختم کر لیا. جی. ٹھیک ہے، پورا ناظرہ پڑھ لیا ہے؟ جی. اب حفظ کر رہے ہو؟ جی. اب کون سا سپارہ ہے؟ پہلا سپارہ ہے. چلو ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ پورا قرآن حفظ کرو تاکہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا جی ان کو جزا ملے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص تھا نواز، یہ کیسے آپ کو بلاتا تھا؟ میں مدرسے چ پڑھتے ہیں نا پیامی 4:30 دا ٹائم ہے تے 8 تاریخ آئی. میں ہی دے گھر کو لنگا تلے دریا دے کھڑے نا پیامی تے اس میں پکڑتے آپ دے گھر لے گئے. میں شور مچانا پیامی تے میرے منہ دے کو ہاتھ دے لیا سی. آگے سی تو کہنا کڑے سی نہ تک جانو مار دے سا. میں کو ڈر تھیندا ہی میں ساری گال آتے آپ دماغ ڈسیے. میں زور زور روڑ لگ گیا. میری روڑ دی آواز سنتے رمضان ڈریور آ کے رمضان لوہار انہاں کے پتر کے میں کرنا سے میں نے گندا کام کیتا سی. اچھا یہ پہلی دفعہ یہ کیا ہے یا پہلے بھی آپ کو مطلب وہ بلا کے لے کے جاتا تھا؟ پہلے ہی میں کو لے تے میں آئی. اچھا پہلے کسی چیز کی لالچ دیتا تھا، کوئی چیز دینے کی، کیا کہتا تھا؟ میں کو آ جائے تو کہنا ڈسی سے نا تاکہ جانو مار دے سا. اچھا نہیں، جب سب سے پہلے آپ کو اس نے بلایا تو کوئی چیز کی لالچ دی تھی کہ میں تجھے یہ چیز کھلاؤں گا، یہ کروں گا، کوئی چیز دلاؤں گا؟ پہلی دفعہ کیسے لے کر گیا تھا وہ آپ کو؟ پہلی دفعہ میں کو گھیل کے لے گئی آپ کے گھر. اچھا زبردستی گھسیٹ کے لے کے گیا تھا؟ جی. ٹھیک ہے. مارا بھی اس نے آپ کو؟ جی.
अच्छा, तो آپ نے گھر آ کے خود نہیں بتایا پہلے؟ جی تو جب یہ تیسری دفعہ ہوا تب بتایا؟ جی وہ بھی آپ کے ابو نے امی نے جب پوچھا تو تب آپ نے بتایا؟ جی آپ ڈر گئے تھے؟ جی لیکن ایسے واقعات میں ڈرنا تو نہیں چاہیے نا، اپنے امی ابو کو تو ضرور بتانا چاہیے جی تاکہ کوئی بھی شخص کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی گندا کام نہ کر سکے۔ جی اب اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جی کتنی سزا ملنی چاہیے اسے؟ بہت سزا ملنی چاہیے اس کو باہر نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، کیوں نہیں باہر آنا چاہیے اسے؟ وہ مجھے مار دے گا۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ 10-11 سال کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا، اور اس کے ساتھ راستے میں زیادہ دور نہیں ہے وہ مدرسہ، گھر سے 5 منٹ کی پیدل مسافت پر وہ مدرسہ ہے، لیکن وہ درندہ سخت شخص وہ اس بچے کو بار بار استعمال کرتا رہا، اس کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، اور آج یہ بچہ جس خوف میں مبتلا ہوگا، میرا خیال ہے کہ ہر ایک ذی شعور انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں میں اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ایسے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اگر آج وہ ملزم باہر آتا ہے تو وہ صرف اس بچے کے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ اس پورے معاشرے کے بچوں کے لیے خطرہ ہے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ پس پشت پہ یہ مکروہ دھندا وہ چلاتا جی تھا جی جی مکرو دھندا چلائی کھڑائی اس آکھا میرا کہیں کوش کرنا وہ ساڑے کی تو اتھو دا ناظم بنا کھڑائی، وزیر اعلیٰ بنا کھڑائی، ہونی دا وزیر اعلیٰ کٹ رہے ہو بس مریم نواز کڑی تو کڑی سزا دے وچ اساں کو انصاف چاہیے۔ کیا کام کرتا ہے یہ شخص؟ اے شخص تو کوئی کام نہیں کریندا، پھرن دا کام کریندا، اوت کھڑا مطلب ایک آوارہ گرد انسان آوارہ ہے۔ گردی تو کبھی انسان ہے۔ محلے والوں نے آپ کے کوئی سب نے مل کے اس کو بھی پوچھا کہ بھئی یار کیا یہ تم مطلب تے ایندے کول بڑا کچھ پوچھنے جلے نا کہندی اگر چلدی نہیں آندی تے والا کوئی پیچھے ہٹ تے بہ ویندا بس بڑا پوچھنے اے وائیاں شائیاں وات تے گردیزی بن تے پھردا ہی ودا بس۔ اب کیا چاہتی ہیں اداروں سے؟ مطلب سی سی ٹی ایک ادارہ ہے، مریم نواز صاحبہ اس پورے صوبے کی سب سے طاقتور خاتون پورے ہے، صوبے چوں سا کو انصاف ملا ونجے کو کڑی تو کڑی سزا ملی ونجے بس۔ میں اندی ڈاڈی بلیندی پیاں پوترے تو تے کچھ بھی کہنی، عزت تو تے کچھ بھی کہنی۔ اچھا اماں جی یہ بتائیں کہ ایسے معاملات میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے آ جاتے ہیں، کوئی اپنی پگ رکھ دیتا ہے کہ چلیں صلح کر لیں، یہ پیسے لے لیں، تو آپ صلح تو نہیں کریں گے نا؟ پیسے لے لے کوئی اللہ معافی دے تھوڑا جہا کام تھی ابھی پیسے لاتے تو کوئی ایک کام کرو کوئی چنگا کام تھی ابھی پیسے لاتے کام نہیں کرنا بس۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو صلح کر لیتا ہے وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ صلح کرتی ہیں تو آپ وہ تمام معاشرے کے لیے اس کو آزاد کروا دیتی ہیں، تو یہ جو کہ درندہ ہے، جو درندگی آپ کے بچے کے ساتھ ہوئی ہے وہ پھر خدا نہ خواستہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں اساں اپنے گناہ سر نہیں چڑھے نا، ان کو کڑی تو کڑی سزا ملی ونجے بس، اساں یہ انصاف لونا چاہتے ہیں بس، کوئی آ ونجے سا کو لوڑ کوئی نہیں۔ جی تو ناظرین آپ نے یہ بزرگ خاتون کی باتیں سنی، اور وہ جس تکلیف سے جس کرب سے وہ بول رہی ہیں وہ آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کتنی تکلیف ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ اس کی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ تو جو یہ بزرگ خاتون ہیں ان کی باتوں میں وہ تکلیف، وہ رنج، وہ غم، وہ غصہ، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو درندگی اس کے پوتے کے ساتھ ہوئی ہے، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے، مجھے کوئی سیٹلمنٹ نہیں چاہیے، کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ آ جائے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ایسے کیسز میں مجھے لگتا ہے کہ معاف بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس ایسے کیسز میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے وہ دیمک ہے وہ شخص، تو جب وہ آپ اپنے بچے کے لیے معاف کرتے ہیں تو وہ دیمک وہ پھیلتی ہے، وہ دوسرے بچوں کے لیے خطرہ بنے گی۔ تو خدا را یہاں میں بھی اپیل کرتا ہوں اس بزرگ خاتون کے ساتھ ساتھ کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس صوبے کی سب سے طاقتور شخصیت ہیں، جنہوں نے ایک ادارہ کھڑا کیا جو کہ تمام ایسے معاملات کو ٹیک اپ کرتا ہے، تو خدا را اس معاملے میں بھی سی سی ٹی وی ایک انیشیٹو لے اور وہ جو ملزم ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ دوسرے جو بھی اس قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ باز آ جائیں، ان کے لیے یہ کیس ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین ٹیم مجرم کون آج میلسی پہنچی ہے، اور ایک شرمناک واقعہ جو آپ سے شیئر کیا گیا، تو یہاں پولیس کا موقف جاننا بھی بہت ضروری ہے، تو ٹیم آج اس وقت ڈی ایس پی سعید سیال صاحب کے پاس پہنچی ہے اور ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ یہ ایک ایسا واقعہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے پرسنل لیا،
کہ یہ ایک کرائم ہوتا ہے کہ جو افیکٹ کرتا ہے خاندان کو, 2 خاندان کو, لیکن جب ہم اس قسم کا کرائم دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے افیکٹ ہمارا پورا معاشرہ ہوتا ہے, اور یہ جو دھبا ہے یہ ہمارے پورے معاشرے پر لگتا ہے. کیا کہیں گے اس سارے واقعے کے بارے میں؟ جی بالکل, یہ 9 سپٹمبر کو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اسد, جس کی ابھی ایج 10-11 سال کے قریب ہے, بہت معصوم سا بچہ ہے, وہ معصوم بچہ مدرسے سے پڑھ کے وہ آ رہا ہے تو راستے میں اس کو نواز نامی یہ ملزم ٹریپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. پھر یہ اسکیپ ہو جاتا ہے. پولیس انفارمیشن پہ وہاں پہ پہنچتی ہے اور جا کے فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر دی جاتی ہے. چونکہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کا انتہائی کنسرن ہے, میڈم سی ایم صاحبہ, یہ اس حوالے سے ان کا انتہائی کنسرن ہے اور اس پہ پولیس فوری طور پہ پرومپٹ ایکشن لیتی ہے. اس کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے, اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے, وہاں پہ اپنی ٹیمیں کال کی جاتی ہیں, ایویڈنسز کلیکٹ کی جاتی ہیں, اور ڈی پی او صاحب بہاڑی محمد افضل صاحب اس پہ ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کہ ملزم کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے, چونکہ وہ عیار اور بڑا ہوشیار قسم کا ملزم ہے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے اس کو ودن ڈیز اس کو گرفتار کیا. ناؤ ہی از بیہائنڈ دی بار. ہم نے سوسائٹی کو یہ میسیج دیا ہے کہ اس طرح کا جو گناہ فعل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ضرور سزا دلوائیں گے, اس کو ہم سلاخوں کے پیچھے ضرور بھیجیں گے تاکہ اس سوسائٹی میں امن قائم ہو سکے. سید صاحب کیا کہیں گے؟ مطلب میں اس فیملی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, ورنہ ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات کو زیادہ تر دبا دیا جاتا ہے کہ اچھا بس رہنے دیں تاکہ عزت نہ اچھلے. لیکن اس فیملی نے ایک انیشیٹو لیا, وہ کھڑی ہوئی اپنے حق کے لیے, اپنے بچے کے لیے, کیونکہ اس نے اب پوری زندگی سفر کرنا ہے اس کے ساتھ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آج کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب پورے معاشرے کو اس فیملی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بشمول پولیس کو؟ جی بالکل ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں یہ ایک اسد بچے کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کی بات ہے. آج ہم اس کو مثال بنائیں گے, آج ہم اس کو معاشرے کے لیے مثال بنا دیں گے تو آئندہ اس طرح کی کوئی جرات نہیں کرے گا. اور میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاؤں کہ یہ بچے سائیکلوجیکلی بڑے افیکٹ ہوتے ہیں, بہت افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈیمورلائز ہوتے ہیں. جہاں ہم اس کو پرومپٹ ایکشن لے کے ملزم کو گرفتار کرتے ہیں, قانونی کارروائی کرتے ہیں, وہاں پہ اس بچے کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے. جی تو ناظرین, اس وقت اہل علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سارے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ بچے سانجھے ہوتے ہیں, بچے سب کے ہوتے ہیں. تو آج یہ کسی ایک کے بچے کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا, یہ سب کے بچوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, اور آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ صدام حسین. صدام صاحب کیا کہیں گے یہ سارا واقعہ, مطلب آپ کے علاقے میں انتہائی ایک شرمناک, ایک گھٹیا واقعہ مطلب سامنے پیش آتا ہے, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ لہٰذا یہ عادی مجرم ہیں, پہلے بھی کئی بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ واردات کی ہے. تو اگر یہ واقعہ جب پہلے شروع میں ہی ہوا تھا اور اس پہ آواز اٹھا لی جاتی اور پورے جو اہل علاقہ تھا وہ کھڑا ہو جاتا تو شاید بہت سارے بچے بچ جاتے. تو ایسے معاملات میں ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے, ایسے معاملات کو کیوں دبایا جاتا ہے, حالانکہ ایسے معاملات کو بالکل نہیں دبایا جانا چاہیے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایک چوری کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے جو بھی اثر انداز ہوتا ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے اس کے ساتھ, لیکن ایسا واقعہ یہ تو پورا معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے کہ آج اگر اس بچے کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے اور میرے بچے محفوظ رہیں گے؟ کسی کے بچے محفوظ نہیں ہیں. اس نے بہت ظالم لوگ ہیں, یہ بہت ظالم لوگ ہیں, یہ کئی بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ کیا ہے. تو آج کیا لگتا ہے کہ آپ کے پورے علاقے کو ان لوگوں کے جو یہ متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس ملزم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ سزا, کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اگر ہو سکے تو بلکہ CCD کے حوالے کیا جائے. اسے کیا اپیل کریں گے کہ اسے یہ جو لہٰذا مجرم ہے نواز, اس کے اور بھی بھائی جو ہیں وہ بھی یہی اسی طرح کے ہیں. اچھا جی. تو اس کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں نے سنا کہ مطلب وہ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے, بچی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, تو میرا خیال ہے انہی سارے معاملات کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑا ہوگا. تو جب ایک شخص ایسا ہے تو مطلب ایک علاقے میں, ایک محلے میں, تو اس ایسے شخص کو کیسے رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس سے نہ تو کوئی عورت محفوظ ہے نہ ہی کوئی بچہ محفوظ ہے,
जी जी तो वो तो मुआशरे का नासूर है, वो तो एक दीमक है, अगर उसे रोका ना गया तो वो तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे आज है। ये घर मुतासिर हुआ है तो खुदा ना खास्ता मतलब इससे तो पूरा इलाका मुतासिर हो सकता ऐसे बदमाशी है उनकी, कोई अगर करता है तो जाके उसे हथियार वगैरह लेके चले मतलब जाते डराते हैं, धमकाते हैं। धमकाते हैं। हमें भी बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं, भी लिहाजा ये मामला तो हम ख़त्म कर लेंगे। मतलब उसके अभी बाद सेटलमेंट का प्रेशर है आप है, लोगों पर? बहुत ज़्यादा है। डेली जब घर जाते हैं ना तो कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार या कोई भी आके ना हमें कहता है यार तुम्हारे को क्या है जो तुम उधर जाते हो, इनके साथ चल रहे हो, ये वो। मैंने कहा नहीं भी, हम तो जा रहे हैं कि अल्लाह की राह की खातिर, ठीक है ना। उनके साथ ज़्यादती हुई है, अगर कोई नहीं जाएगा हम तो जाएंगे, जो होगा अल्लाह वाले से देखा जाएगा। क्योंकि हैसियत शहरी आज हम सबकी जिम्मेदारी है जी। कि इस किस्म के मुल्जिमान को जी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, और वो तभी मिलेगी कि जब सब साथ खड़े हो जाएंगे जी। और सब इस बात की गवाही देंगे कि हाँ ये शख्स इस मुआशरे के लिए एक नासूर है। नासूर है, ऐसे है ये। और भी इनका बैकग्राउंड अगर चेक किया जाए ना तो इसके भाई जो हैं आगे पीछे ये वो सब ऐसे हैं, उनका यही काम है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि ये अहले मोहल्ला, अहले इलाका, ये सब भी यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा मतलब इस दीमक से, इस नासूर से हमारी सबकी जान छुड़ाई जाए। क्योंकि अगर आज ये शख्स बाहर आता है तो वो सिर्फ उसी बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि वो पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। तो मैं यहाँ अपील करूँगा CCD से कि इस किस्म के तमाम केसेस को आप टेकअप करते हैं तो खुदारा इधर भी देखिए और इस केस को भी टेकअप कीजिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। अब इस हवाले से भी हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं, और जिस तरह मुल्तान में आप देखें वहाँ पे बाकायदा पूरा वो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो फिर काउंसलिंग करते हैं, उस बच्चे को हौसला भी देते हैं। इस किस्म के केसेस में मतलब पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी बात हुई उनसे तो DSP साहब उन्होंने मुझे कहा कि अगर इनको प्रॉपर तरीके से इनकी काउंसलिंग ना की जाए तो ये बच्चे बड़े होकर मुआशरे से अपने जो उनके साथ हुआ है उसका बदला लेते हैं। उन्हें जहाँ मौका मिलता है वो उसका बदला लेते हैं। तो ये एक इंतहाई मतलब एक तरफ तो हमें लगता है कि उस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा अगर टाइमली इंसाफ मिले उस बच्चे को, वो देखे कि उसके मुल्ज़िम के साथ वाकई ही इंसाफ हुआ है, उसके साथ उसको इंसाफ मिला है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये एक ऐसा ज़रिया है कि जिसकी वजह से उसे वो मतलब उस जो उसका ज़ख़म है उस पर कोई मरहम लगाई जा सकती है। तो कितना ज़रूरी है इस किस्म के मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना? सर ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो उस बच्चे के ये मरहम है कि उसको सज़ा दी जाए, और दूसरी तरफ इस तरह के जो नासूर हैं उनके लिए एक मैसेज है, एक सबक है कि कानून का शिकंजा ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में ज़रूर लेगा। तो ये मेरा ख्याल सोसाइटी के लिए भी एक पैगाम है। जी तो नाज़रीन आपने सुनी DSP सईद सियाल साहब की बातें, और इस मामले में जिस तरह मुझे लगा कि मैं इसको पर्सनल ले रहा हूँ, और पर्सनल हर आदमी को लेने चाहिए क्योंकि जो बच्चा है वो किसी एक फ़र्द का नहीं है, वो पूरे मुआशरे का बच्चा है। तो वही बातें सईद सियाल साहब ने कही, और उन्होंने कहा कि पुलिस भी इस केस को पर्सनल ले रही है, और इस किस्म के जो कि दीमक है हमारे मुआशरे के लिए, नासूर हैं हमारे मुआशरे के लिए, उनको ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और वाकई करार, वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी ताकि वो सब के लिए एक इबरत का निशान बन सकें। जी तो नाज़रीन इस वक्त हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं इस सारे वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो सब क्या कहेंगे, ये जो सारा मामला है ये आपके इलाके में मतलब एक हीनियस क्राइम होता है, मुझे लगता है कि शायद इससे भी कोई ऊपर की कोई इस्तिलाह हो तो मैं इस केस को उसमें लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक कत्ल है, कोई भी वाक़या है तो उससे जो इफ़ेक्ट होते हैं चंद लोग होते हैं, लेकिन इस किस्म का वाक़या इससे पूरा मुझे लगता है कि ये पूरा मुआशरा इफ़ेक्ट होता है। क्या देखते हैं इस सारे वाक़े को? सर देखिए, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब हमारे पास इत्तला पहुंची कि एक 10-11 साल बच्चा है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। मासूम सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, मदरसे का तालिब इल्म है सर। मदरसे से पढ़ के वापस आ रहा है तो रास्ते के अंदर उसको जो है वो बच्चे को हाईजैक किया जाता है, उसके साथ जो मामलात होते हैं तो उस बच्चे को फ़ौरी तौर पर जो है उसकी वालदा के पास अगले दिन जाता है, वो सारा मामलात अपनी वालदा को बताता है। तकलीफ़ में होता है बच्चा,
اب یہ سارا معاملہ جب یہ پیش آ جاتا ہے بچے کے ساتھ تو اس کی والدہ سٹینڈ کرتی ہے معاشرے کو پیچھے کرتے ہوئے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایک والدہ ایک بچے کے کیس کو لے کے چل رہی ہے. نہیں، موسٹلی اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں جو کہ بے تحاشا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، شاید لوگوں کو یہ برا لگے کہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ایک حقیقت ہے جب تک آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو جب تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، تو ایسے تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ دبایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کو رفع دفع کرو، یہاں عزت کا معاملہ آ گیا، یہ وہ آ گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے معاملات معاشرے کے لیے دیمک ہیں، ناسور ہیں. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو آپ یوں سمجھیں کہ یہ سوشل کرائم ہے جو ہو رہا ہے. ایک جو ہمارے پاس لوگ پروفیشنل لوگ ہیں جن کی یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، وہ کرائم کرتے ہیں اس طرح کی، لوگوں کو کیچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صلح کر لیتے ہیں، جس وجہ سے وہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو شریف لوگ ہیں وہ اس معاملے کے اندر آگے آ کے کام نہیں کر پاتے. پولیس بھی ان کو اس نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، معاشرہ بھی اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچے بچی یا جس طرح کے جو معاملات ہیں جو ہوا ہے اس کو استعمال کریں گے پیسے لے کے یا دیگر معاملات کے ساتھ وہ اپنی صلح کر لیں گے. اچھا سمجھ، میں یہاں میں آپ کو روکوں گا، لیکن یہاں روکنا ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں موسٹلی دیکھا جاتا ہے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. تو کیا یہاں ریاست کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے؟ اگر مدعی صلح کر بھی لیتا ہے تو ریاست کو خود مدعی بن جانا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرتی ایک جرم ہے، اور جو معاشرتی جرم ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، وہ پھیلتا ہے. دیکھیے یہ سوشل کرائم کے اندر آتا ہے، اس کے اندر ریاست کی پوری ذمہ داری بنتی ہے. اب جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کے اندر 376 377 375 یا جو ریپ کیس جس طرح جتنے بھی یہ معاملات ہیں ان کے اندر کوئی صلح کرے گا اگر تو پولیس فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، مدعیان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اور جو ملزمان ہیں ان کے کیس کو پرسو کر رہی ہے، آگے عدالت میں لے کے جا رہی ہے. اصل جو ہے اس کو جو ملزم ہے نا اس کو عدالت کے اندر چھوٹ مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے مطابق بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کے اندر لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں. اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ریاست، بہت اچھا ریاست کا ایک اچھا انیشیٹو ہے، جس کے بعد جو عام لوگ ہیں یہاں پر وہ تھوڑے سے ان کو یوں سمجھ لیں کہ باشعور ہو گئے ہیں. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے فوری طور پر ہماری پولیس کو بتاتے ہیں، پولیس اس پر جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے. جس طرح کہ اس کیس کے اندر ہوا کہ محمد اسد کے ساتھ یہ معاملہ سارا پیش آیا، پولیس کو چاہے 2 دن بعد پتہ لگا لیکن پولیس نے فوری طور پر نمونہ جات بھی کلیکٹ کروائے میڈیکل کے ذریعے اور ملزم کو بھی گرفتار کیا. سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہے. پولیس کی حراست میں ہے ملزم، انٹروگیشن چل رہی ہے، مزید آگے جو تحقیقات ہوں گی وہ پھر سامنے لے آئیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارا واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے، مدعیوں سے بات کرائی، اہل علاقہ سے بات کرائی، جو ہمارے رپورٹر ہیں یہاں انہوں نے بھی بات کی. اور یہاں میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کے ماحول پر پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں، اور اگر کہیں بھی اس قسم کا کوئی واقعہ بے شک وہ ماں باپ کو نہ پتہ چلے اور کسی کو بھی پتہ چلتا ہے تو اس کو خدا را پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ دیمک ہے جسے روکنا پڑے گا، یہ وہ ناسور ہے جسے ہمیں سب کو مل کے روکنا پڑے گا، ورنہ شاید کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.